شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکا یک تاک کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا، اور سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے وہ رحمت للعالمین اچھا، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے 2 مرتبہ میم اچھا۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، پہلی مرتبہ آپ کی اس خوبصورت مسجد میں برادر عزیز حضرت مولانا طاہر صاحب، حضرت مولانا بابر عباس صاحب دامت برکاتہما اور ان کے رفقا کی دعوت پر حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ ربیع الاول کا محترم مہینہ ہے، سال کے 12 مہینوں میں ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس کی حضور کی ذات گرامی کے ساتھ کئی نسبتیں اور تعلقات ہیں۔ مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ میں لکھا ہے، ربیع الاول حضور کا ماہ ولادت بھی ہے، ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، حتیٰ کہ ماہ وفات اور ماہ رحلت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور کی ذات گرامی کے ساتھ اس کی جو نسبتیں ہیں ان کی وجہ سے ایک اعتبار سے یہ دیگر مہینوں پر فائق ہوتا ہے۔ اسی فوقیت کے اظہار کے لیے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لحاظ الشہر فی الاسلام فضل، لحاظ الشہر فی الاسلام فضل، ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع، ونور فوق نور فوق نور، کہ اس مہینہ کی اسلام میں ایک ایسی فضیلت اور منقبت ہے جس کی بنا پر یہ دیگر مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔
لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور. اس مہینہ میں 3 بہاریں پہلی دفعہ اکٹھی ہوئی جب حضور تشریف لائے، اور 3 نور باہم بغل گیر ہوئے. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے. ماہ ربیع الاول ماہ ولادت بھی ہے. نمبر 2 ماہ بعثت و رسالت بھی ہے، اظہار مقصد ولادت کا مہینہ بھی ہے. اس لیے آج کی اس گفتگو میں انہی دونوں پہلوؤں کو واضح کروں گا. آپ کی شان ولادت کیا ہے اور مقصد ولادت کیا ہے. جہاں تک حضور کی شان ولادت کا تعلق ہے، اللہ نے آپ کی ولادت کو بھی ایسی شان بخشی جو اور کسی ولادت میں نظر نہیں آتی. ہر نبی اور رسول کی ولادت پہلے ہوئی، تذکرہ اور تعارف بعد میں ہوا، پہچان بعد میں ہوئی. حضور کی ذات گرامی ہے، آپ کا تذکرہ اور تعارف ہی نہیں، مکمل تعارف. پھر آپ کا ہی نہیں، آپ کے اصحاب کا بھی پہلے ہوا. آپ کی آمد اور ولادت بعد میں ہوئی تاکہ حضور کی آمد سے پہلے کائنات آپ کے لیے آنکھیں فرشیرا کیے ہو. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، کسی بھی شخصیت کی جب سیرت بیان کی جائے، اس کا احاطہ کیا جانے لگے، اس کے ذکر اور بیان سیرت کا مبتدا ولادت ہوتی ہے، منتہا وفات ہوتی ہے. ذکر کی ابتدا ولادت سے، انتہا وفات پہ. حضور کے کیا کہنے، آپ کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں ہے بلکہ عالم ارواح ہے. اسی طرح آپ کے ذکر کا منتہا آپ کی وفات نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ جنت الفردوس تک جاتا ہے. نہ میرے رب کے ذکر کی انتہا ہے، نہ شاہ عرب کے ذکر کی انتہا ہے. عالم ارواح سے آپ کا سلسلہ تعریف و توصیف شروع ہوا. قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے عالم ارواح میں اللہ نے 2 بڑے اجتماع کیے، ایک توحید اور ربوبیت کے اقرار اور شہادت کے لیے جس میں انبیاء اور غیر انبیاء سب شامل تھے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. دوسرا بڑا اجتماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا عہد کروانے کے لیے، آپ کی مدد اور نصرت کا قول و قرار لینے کے لیے، اظہار رسالت محمدی کے لیے اللہ نے خواص کا کیا. اس میں فقط انبیاء تھے، عمومی شرکت نہیں تھی. قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر آیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. انبیاء سے 2 عہد لیے، 2 وعدے لیے، اور ان وعدوں کی بنیاد پہ اللہ نے فرمایا
اگر یہ وعدے کرتے ہو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، تمہیں مقتدا بناؤں گا، لیکن یہ بات پلے باندھ لو، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، وہ مصدق ہوگا، اس کے حوالے سے 2 ذمہ داریاں تمہاری ہیں۔ نمبر 1 لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور اس پہ ایمان لے آؤ گے۔ نمبر 2 وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ ان 2 باتوں کے بعد تم مقتدا ہو، پیشوا ہو، لیکن جب وہ آ جائے پھر تم مقتدی، وہ مقتدا ہوگا، پھر تم مقتدی، وہ مقتدا ہوگا۔ یہ نبی کی رسالت کی شان ہے، اور یہ سلسلہ عالم دنیا سے نہیں، بعد الولادت شروع نہیں ہوا، عالم ارواح سے شروع ہوا ہے۔ تو آپ کے ذکر کا مبتدا ولادت نہیں ہے، عالم ارواح ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل 1-2 باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، انبیاء کرام نے حضور سے پہلے آنا تھا، آپ نے آخر میں تشریف لانا تھا، تو اگر آپ سے پہلے انبیاء دنیا میں آتے پھر ان سے یہ عہد لیا جاتا، اسے عالم دنیا تک مؤخر کر دیا جاتا، ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ عالم ارواح میں یہ عہد کیوں لیا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، اللہ انبیاء کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے باور کرانا چاہتے تھے کہ اصل میں نبی اور رسول یہی ہے، اصل میں اس نے آنا ہے، اور تم نے اس کے جانے سے پہلے، تشریف لے جانے سے پہلے اس کا ڈنکا بجانا ہے۔ تمہیں نبوت اور رسالت اس کے طفیل عطا کی جا رہی ہے، اس نے آخر میں آنا ہے، تم نے اس کے جانے سے پہلے ماحول بنانا ہے، ڈنکا بجانا ہے۔ اس لیے عالم دنیا میں ہی عہد نہیں لیا، عالم ارواح میں عہد لے لیا۔ دوسری بات، قرآن کریم کی اس آیت کے الفاظ، آیت میثاق لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جس طرح امتیں اپنے انبیاء پر ایمان لانے کی مکلف ہے، اسی طرح تمام انبیاء محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ اگر امتوں کی نجات نبیوں کا کلمہ پڑھنے سے بندھی ہوئی ہے تو نبیوں کی نجات محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے سے بندھی ہوئی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے۔ امت مکلف ہے اپنے انبیاء پر ایمان لانے کی، انبیاء مکلف ہیں خاتم الانبیاء پر ایمان لانے کے۔ دوسرا وعدہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اس کی نصرت بھی کرو گے۔ اب اس کی عملی توثیق کی ضرورت تھی، اللہ نے کیسا انتظام فرمایا۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، عالم ارواح میں ثابت ہو گیا۔ قرآن کے الفاظ تاکید اور شہادت پر مہر تصدیق سبب کرتے ہیں، عملی تصدیق کی ضرورت تھی۔ عملی تصدیق کے لیے لَتُؤْمِنُنَّ کا عملی مظاہرہ دکھانے کے لیے پروردگار نے آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ معراج کا سفر بیت اللہ سے سیڑھی لگا کے ڈائریکٹ پہلے آسمان پہ حضور کو بھیجا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، بیت اللہ سے بیت المقدس تک زمینی سفر کرایا۔ وہاں انبیاء جمع کر دیے گئے، وہاں اس لیے کیے گئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، وہاں پہنچانے کے لیے سیڑھی نہیں براق استعمال ہوا۔ جب حضور وہاں پہنچے، آدم عیسیٰ سب انبیاء موجود تھے، آدم عیسیٰ سب رسول موجود تھے، آدم عیسیٰ سب پیغمبر موجود تھے۔ اذان ہوئی، اقامت کہہ دی
چلی گئی، باری امامت کی آئی تو مشکات کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں فقدمنی جبریل، جبریل نے مجھے کندھے سے پکڑ کے آگے کر دیا، جو پہلے آئے تھے پیچھے چلے گئے، جو بعد میں آیا تھا آگے نکل گیا۔ فقدمنی جبریل، امام الانبیاء، امام الانبیاء، سب کے امام، اور آپ کے مقتدی دیکھیے، آپ کے مقتدی قوموں کے امام، امتوں کے امام، اور آپ اماموں کے امام۔ عرب کے اندر وہی معظم، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، وہ فخر آدم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم، حضور نے امامت کروائی، انبیاء مقتدی بنے، مقتدی بن گئے، جو مقتدا تھے، مقتدی بن گئے جو مقتدا تھے۔ یہ عملی توثیق ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کی۔ اب آگے آئیے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی عملی توثیق کے لیے دو کام ہوئے، ایک تو یہ حضور سرور عالم سے پہلے جو انبیاء آئے وہ انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایک کر کے جمیع انبیاء کو دنیا سے اٹھا لیا، لیکن اس پورے طبقہ انبیاء کا، پورے گروہ انبیاء کا، پوری جماعت انبیاء کا ایک فرد جو خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیے گئے، اور صاحب مشکات نے قیامت کی جو 6 بڑی علامات ذکر فرمائی ہے باب و اشراط الساعہ میں، ان میں ایک علامت نزول عیسیٰ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمانوں سے زمین پہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، نظام عدل و انصاف کو قائم کریں گے، نبی کی شریعت کی تعلیم اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے، اپنی شریعت کو چھوڑ کر محمدی شریعت پہ عمل کریں گے، یہودی یہودی نہیں رہے گا، عیسائی عیسائی نہیں رہے گا، نبی کے امتی ہر طرف نظر آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ ایک فرد ہے، مگر وہ نمائندگی ایک پوری جماعت کی کریں گے، جو جماعت انبیاء، انبیاء بنی اسرائیل حضور سے پہلے گزر چکے۔ یہ وَلَتَنْصُرُنَّ کی عملی توثیق ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے ہر نبی اپنے دور حیات میں، ہر نبی اپنی مدت زیست میں اپنی قوم کو بشارت سنا کے گیا کہ اصل میں آنے والی ہستی پیچھے ہے۔ ہر نبی بتا کے گیا اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دینا ہے، آنکھیں فرش راہ کر دینی ہے، پلکیں بچھا دینی ہے، اس کے آگے انکار نہیں کرنا۔ یہ وَلَتَنْصُرُنَّ کی دوسری عملی صورت ہے۔ تو آپ کے ذکر کا مبتدا ولادت نہیں ہے بلکہ عالم ارواح ہے، اور پھر عالم ارواح سے جو تسلسل شروع ہوا چلتا رہا۔ حضور فرماتے ہیں سأخبركم بأول أمري، مشکات کی روایت ہے، میں تمہیں اپنی اصل بتاؤں، ابتدا بتاؤں، ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، دعوت ابی ابراہیم، ابراہیم کی دعا ہوں، بشارت عیسیٰ، عیسیٰ کی بشارت ہوں، ورؤیا ام التی رات حین وضعتنی، اور اپنی ماں کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو اس نے مجھے جنم دیتے وقت دیکھا تھا۔ خرج نور، ایک نور ظاہر ہوا، اضاء نہا منہ قصور الشام، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ہر نبی آپ کی بشارت دیتے گیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہا
الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. انبیاء بشارت دیتے گئے. حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. یاد رکھیے جتنے انبیاء دھرتی کائنات پہ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے، سب کے نام مفرد تھے، مرکب کسی کا نام نہیں تھا. آدم تا عیسیٰ اور عیسیٰ سے محمد تک آپ انبیاء کے اسماء جو دستیاب ہو سکتے ہیں دیکھ لیجئے. غلام احمد مفرد نہیں ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب ناقص ہے. یہ ظاہری دلیل ہے. یہ جھوٹا انسان ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نبی نہیں ہو سکتا. تاجدار ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ. آپ کا ذکر آپ کی ولادت سے شروع نہیں ہوا. وہ کھڑے ہیں شعیب اپنی قوم میں، بخاری شریف باب کراہیت سخف فی السوق میں، حجت اللہ علی العالمین میں اور دیگر کتابوں میں روایت آتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تمہارے اندر اعلان کر دوں. اللہ کہتے ہیں میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، وہ نبی امی جسے میں بھیجنا چاہتا ہوں وہ بدخلق نہیں ہوگا، بدگو نہیں ہوگا، بازاروں میں شور کرنے والا نہیں ہوگا، اس سکون والا ہوگا. اگر چراغوں کے پاس سے گزرے تو بجھنے نہ پائے، بانسوں پہ چلے تو قدموں کی آہٹ سنائی نہ دے. وہ نبی ایسا ہوگا اسے میں بشیر بنا کے بھیجوں گا، نذیر بنا کے بھیجوں گا. نبی ایسا ہوگا دل جمی اس کا لباس ہوگی، نیکی اس کا وطیرہ ہوگا، تقوی اس کا خمیر ہوگا، حکمت اس کی گویائی ہوگی، صدق و وفا اس کی عادت ہوگی، ادب اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کا امام ہوگی، محمد رحمت اس کا نام ہوگا، اسلام اس کا دین ہوگا. میں اس نبی کے ذریعے اندھی آنکھیں کھلوا دوں گا، بہرے کانوں کو سنوا دوں گا، اندھوں کو راہ دکھا دوں گا. وہ نبی ایسا ہوگا جس کے ذریعے میں تنزلی کو ترقی عطا کروں گا، پستی کو بلندی دے دوں گا. نبی ایسا ہوگا اگر مجھے آزادی دی جائے اپنے عشق رسالت کے اظہار کی تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ بیٹھے گا زمین کو مساطے دے دوں گا، وہ آسمان کی طرف دیکھے گا، آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا، مسکرائے گا، جنت کے آخر دروازے کھول دوں گا، غصے میں آئے گا، جہنم کا منظر دکھا دوں گا. وہ ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، نہ کرے گا حرام کر دوں گا. وہ نبی ایسا ہوگا ہاتھ ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھائے گا، وہ مسجد سے گھر نہ پہنچ پائے گا، ہدایت کا پروانہ عرش سے فرش پہ پہلے آ جائے گا. اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دوں گا، اس کے لعاب دہن کو شہد سے میٹھا بنا دوں گا، زہر کے لیے دریافت فرما دوں گا، اس کو برکت سے لبریز کر دوں گا. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں ہے، باقی سارے آئے پہلے، تذکرہ بعد میں، مصطفیٰ کا تذکرہ پہلے، آنا بعد. نعرہ تکبیر، مقام محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ. شان ولادت ہر ایک کی آمد پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے. آپ کا تعارف ہی نہیں، مکمل تعارف پہلے ہے، آمد بعد میں ہے. نمبر 2، جتنے آئے سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا. اگر کسی کو مانگا بھی گیا تو رسول کی حیثیت سے نہیں، مولود کی حیثیت سے. ابراہیم نے کہا ربی ہب لی من الصالحین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اضافی خوبی کے ساتھ دیتا ہوں. فبشرناہ بغلام حلیم. زکریا نے کہا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ، نبیا نہیں،
ذریۃ طیبہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، قبول مانگے بھی گئے، دے بھی دیے گئے، لیکن مولود کی حیثیت سے تو کہنا چاہتا ہوں جتنے آئے بن مانگے آئے، اگر کسی کو مان بھی لیا گیا تو مولود کی حیثیت سے واحد ہستی حضور سرور عالم کی ہے، بن مانگے نہیں مانگنے سے آئے ہیں، پھر مولود کی حیثیت سے نہیں رسول کی حیثیت سے مانگا گیا، حکم ملا ابراہیم کو بیت اللہ تعمیر کرو، ہو گیا، پھر ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے دعائیہ کلمات کہے، اسماعیل نے آمین کہا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صرف بیٹا نہیں مانگا، صرف فرد نہیں مانگا، وہ بیٹا اور فرد رسول کی حیثیت نے مانگا ہے، اور پھر اس کے کام بھی ساتھ ذکر کیے، یہ کوالٹیاں، یہ خوبیاں، یہ ذمہ داریاں اس میں ہو، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آپ کی دوسری شان ولادت ہے۔ آئیے تیسری شان ولادت کی جانب۔ تیسری شان ولادت کیا ہے کہ جتنے آئے سب کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا۔ حضور واحد ہستی ہے جن کی آمد کا انتظار عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ اور یہ تیسری شان آپ کی پہلی دو شانوں سے پیدا ہوئی، کیونکہ آپ ہی تھے جن کا تعارف آنے سے پہلے تھا، آپ ہی تھے جن کو رسول کی حیثیت سے مانگا گیا تھا، تو لازمی ایک تیسری شان وجود میں آئے گی کہ آنے والے کا پہلے سے پتا ہو وہ کن کن کمالات کا حامل ہے، آنے والے کا پہلے سے پتا ہو وہ آیا نہیں ہے مانگا گیا ہے، وہ مرید نہیں ہے مراد ہے، تو پھر لوگ اس کے انتظار میں سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قطاریں بن جاتی ہیں۔ تو ان دو شانوں سے تیسری شان وجود میں آئی کہ باقی عام بچے کی حیثیت سے پیدا ہوئے، فضائل باپ میں ظاہر ہوئے، کمالات کا باپ میں پتا چلا، شناخت اور تعارف باپ میں آئے، حضور کا اللہ نے معاملہ پہلے واضح کر دیا، ڈر کے بچ گئے۔ اس لیے آپ کی آمد کا انتظار فقط عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں تھا بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ زمین و زمان آپ کی آمد کے منتظر، کون و بقا آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، سمندروں کی چوڑانیاں آمد کی منتظر، دریاؤں کی روانیاں آمد کی منتظر، پہاڑوں کی مضبوطیاں آمد کی منتظر، ذرے اور صحرا آمد کے منتظر، قطرے اور دریا آمد کے منتظر، اپنے اور بیگانے آمد کے منتظر، یہودی اور عیسائی آمد کے منتظر، مشرکین عرب اور مجوسی آمد کے منتظر، مکہ کا یتیم آمد کا منتظر، مدینہ کی بیوہ آمد کی منتظر، ہر ایک کی آمد کا انتظار سارے گھرانے کو تھا، محمد کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا۔ حضرت سلمان فارسی کتنے لمبے عرصہ سے انتظار میں بیٹھے تھے، کتنے عیسائی پادریوں کے پاس رہے، کیسے حضور کے انتظار میں غلام بنے، کیسے بکے، کیسے مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچے۔ ایک طویل واقعہ ہے۔ تو آپ کی آمد کا انتظار گھرانے کو نہیں زمانے کو۔ شیخ المحدثین والمفسرین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ شاہ یمن طبہ 400 تورات کے علماء کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پہ آیا، گزر رہا تھا، سرزمین پہ آیا، 400 تورات کے علماء ساتھ تھے، پروٹوکول تھا۔ جب یثرب کے نخلستانوں کے قریب آئے تو علماء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ شاہ یمن سے کہا بادشاہ سلامت،
عرض گزار ہیں، ہمیں یہاں چھوڑ دیجئے، اب اس جگہ کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، بسنا چاہتے ہیں، آباد ہونا چاہتے ہیں۔ شاہ یمن پریشان ہو گیا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میرے ساتھ آئے ہو، اب کہتے ہو واپس تم اکیلے چلے جاؤ، یہ کیسے ہوا؟ سبب کیا ہے؟ اصل بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے پہلے انبیاء کے صحیفوں میں پڑھا ہے کہ آخر میں، سب انبیاء کے آخر میں احمد مرسل نے آنا ہے، اور احمد مرسل عرب کے ریگستان سے پیدا ہوگا، دین ابراہیمی کو زندہ کرے گا اور ایک نخلستان کی طرف ہجرت کرے گا۔ جو نشانیاں اس کے دارالہجرت کی ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہے، وہ ساری اس سرزمین پہ نظر آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، پوری ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ وہ آخری نبی اس سرزمین پہ ہجرت کر کے آئے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہم اس کی آمد سے پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھ جائیں تاکہ اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں۔ بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے کہتا ہے ثبوت اور پروف دو۔ جب ثبوت اور پروف مل گیا وہ کہتا ہے تمہیں میں یہاں ایسے ہی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، آباد کر کے جاؤں گا، آباد کر کے جاؤں گا۔ مکانات تعمیر کیے 400 علماء کے لیے، ضرورت کے مطابق نکاح بھی کروائے کہ پورا خاندان بساؤ، خاندان بساؤ، مال و دولت بھی دیا، ٹھاٹ کی زندگی گزارو۔ جب سارے کام کر لیے تو پھر کہا اب ایک اسپیشل محل بناؤں گا، 2 منزلہ بنا دیا۔ جب بن گیا پھر ایک خط لکھا، وہ ایک بڑے عالم کو تھما دیا، اسے کہا یہ عریضہ ہے، یہ خط ہے جس کے لیے تم سب یہاں رک گئے، یہ اسی کو دینا ہے، یہ اسی کو دینا ہے۔ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے بھی نہ آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو دے دینا ہے، اس نے اپنی اولاد کو دے دینا ہے۔ اس طرح نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے میرا یہ خط اس پیغمبر تک پہنچ جائے، نبی آخر الزمان تک پہنچ جائے جس کے آنے کی خوشخبریاں اور بشارتیں ہماری آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اس خط پہ لکھا گیا تھا، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ اشعار ذکر کیے جو شاہ یمن قبہ نے اس خط میں لکھے۔ شاہ یمن نے عشق و محبت میں ڈوب کر حضور کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے حضور کی نبوت و رسالت اور پیغمبری پر ایمان لانے کا اقرار اس میں کیا، آپ کی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا۔ شاہ قبہ لکھتا ہے شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسب، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسب، فلو مد عمری الی عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره كل غمی۔ شاہ یمن نے لکھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسب، میں آپ کی آمد سے پہلے ہی میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کو ملا نہیں، آپ کی صحبت کو پایا نہیں، آپ کی آمد سے پہلے ہی میں احمد مرسل کے بارے میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے محترم اور برگزیدہ رسول ہے۔ فلو مد عمری الی عمره لکنت وزیرا له وابن عمی، اگر میری عمر اس کی عمر تک پہنچی، میری زندگی نے وفا کی تو میں اس کا معاون اور معین بن جاؤں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءه، اور اپنی تلوار سونپ کے، تلوار نکال کے اس کے دشمنوں سے لڑوں گا۔ وفرجت عن صدره كل غمی، اور اس کے سینے کے دکھ اور درد دور کرنے کا سبب بنوں گا۔ آپ کی آمد سے پہلے شاہ یمن نے یہ خط لکھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسب، فلو مد عمری الی عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره كل غمی۔ اور یہ خط ایک عالم کو دے دیا، چلا گیا، نسلیں گزر گئی۔ 1000 سال کے بعد آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب
अजीम किबरिया फख्रुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुल ज़ुहा बदरुद दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीम गुंबद खज़रा बलगल उला कशफत दुजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पे जलवा फरोज हुए। 4 दहाइयों के बाद आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया और फिर आपने मक्का से मदीना की जानिब 13 साल के बाद हिजरत की। जब आप मदीना तैयबा तशरीफ लाए, लोग कहते हैं आप अबू अय्यूब अंसारी के मकान में ठहरे, जबकि हकीकत ये है आप अपने मकान में ठहरे। वो तो तामीर ही हुजूर के लिए किया गया था। अबू अय्यूब अंसारी उस आलिम की नस्ल से थे जिसे शाह यमन ने खत देके उस मकान की जिम्मेदारी सौंपी थी कि तूने अमानत साहिब अमानत तक पहुंचानी है, जब तक पहुंच नहीं जाती देखभाल और रखवाली तेरे जिम्मे है। वो साहिब अमानत तक अमानत पहुंचाने के इंतजार में थे, तो हुजूर किसी के मकान में नहीं, आप अपने मकान में ठहरे और रहे। अंसार जो मदीना के बाशिंदे थे वो कौन थे, उनके बारे में हजरत कादिर भी लिखते हैं ये उन 400 उलमाए तौरात की नस्ल से थे जिन्होंने मोहम्मद के आने से पहले मोहम्मद के दारुल हिजरत में डेरे लगा दिए थे। हर एक की आमद का इंतजार घराने को, हुजूर की आमद का इंतजार सारे जमाने को। एक आपकी विलादत की शान ये भी है, अल्लाह ने जो कमालात आपकी विलादत को अता फरमाई वो किसी को नहीं। हजरत आमिना कहती है जब हुजूर का नूर नबुव्वत अब्दुल्ला की सुल्ब से मेरे रहम में मुंतकिल हुआ तो 6 महीने तक मुझे इस इंतकाल का एहसास नहीं हुआ। 6 महीने के बाद एहसास की कैफियत कितनी बुलंद हुई, फरमाती है मैं कदम पत्थर पे रखती थी, लग यूं रहा होता था जैसे रुई पे चल रही है। मेरे कदम पत्थर पे नहीं लग रहे, रुई के गालों पे रखे जा रहे हैं। पानी भरने के लिए कुएं की मनेर पे खड़ी होती थी, उसकी गहराइयों में उतरा हुआ पानी मेरे खड़े होते ही उभर कर किनारों को चूमने लग जाता था। हजरत आमिना कहती है पहाड़ों के करीब से गुजरती थी, पत्थर सलाम कहते थे। दरख्तों के झुरमटों के करीब से गुजरती थी, दरख्तों के पत्ते टहनियां और शाखें भी मुझे सलामियां दिया करते थे। हजरत आमिना कहती है जब मुस्तफा की विलादत का वक्त करीब आया, सितारे जमीन के इतने करीब आ गए थे, मुझ पे छूट आए थे, मुझे डर लगा टूट ना पड़े। हजरत आमिना कहती है जब हुजूर पैदा हुए मेरे वतन से एक नूर निकला जिसकी रोशनी मशरिक मगरिब में फैली और मैंने सरजमीन बतहा पे बैठकर शाम और बुसरा के महल्लात को देख लिया। जब हुजूर पैदा हुए इनके अलावा आए। हजरत शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दीगर अइम्मा सीरत ने लिखा है जब हुजूर धरती पे तशरीफ लाए किसरा के महल में जलजला आया, 14 किंगरे गिर पड़े और इशारा मिल गया कि सल्तनत फारिस जवाल को कबूल करने वाली है। शाम के महल्लात रोशन हुए, ऐलान कर दिया गया कि सल्तनत शाम जवाल पजीर हो जाएगी। अब 4 दांग आलम में मोहम्मद की शरीयत का डंका बजेगा। जब हुजूर धरती पे तशरीफ लाए तो फारिस का आतशकदा जिसकी आग 1000 साल से रोशन थी वो बुझ गई जो कभी न बुझने पाई थी। हुजूर धरती पे तशरीफ लाए, बहीरे तबरिया खुशक हो गया, बहीरे सावा की रवानी जाती रही, नहरे फुरात ने जेरे जमीन रास्ता बना लिया। जब आप धरती पे तशरीफ लाए काबतुल्लाह नूर से भर गया। जब आप तशरीफ लाए कायनात की चीजों ने सर झुका लिया। जब आप धरती पे तशरीफ लाए वुलिद मख्तूनन, आप मख्तून थे, आपके नाखून कटे हुए थे, आपके बाल बने हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, जुबान से अल्लाह की तारीफ और तौसीफ और हम्दो सना के तराने और कसीदे गूंज रहे थे। जबीने नियाज के तकद्दुस को अल्लाह के दरबार में झुका के इंसानियत को ये पैगाम और मैसेज दे रहे थे कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को जा। क्या कहिए हुजूर पैदा हुए, बादल विलादत औरत को जो निफास का खून आता है
آپ کی والدہ کو نہیں آیا، کیونکہ پاکیزہ روح دنیا میں تشریف لائی، اور ہر ولادت میں دایا کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضور کی ولادت بغیر دایا کے ہوئی، وہ دودھ پلانے تو بعد میں آئی، بوقت ولادت موجود نہیں تھی۔ گھر میں، گھر کے بند کمرے میں، کمرے کی خلوت اور تنہائی میں آپ دھرتی پہ تشریف لائے۔ اللہ نے گوارا نہ کیا کہ وقت ولادت بھی کسی کی نظر محمد کے سطر پہ پڑے۔ آپ کی ولادت کی کیا کیا شانیں بیان کی جائے۔ بچپن میں بھی کبھی آپ نے کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا۔ اللہ کے نبی، آپ کی شان ولادت، اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا مغلغلہ، اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا مغلغلہ، اس قدر شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ اور بارگاہ مصطفیٰ میں وہ صحابہ کا ہجوم، اتنے تابندہ ستارے یوں سجا سکتا ہے کون؟ اور دار فانی میں محمد کی محبت ہے وہاں، جو نصیر پہ مٹا بھلا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ شان ولادت اپنی مثال آپ ہے۔ اب آئیے مقصد ولادت کی طرف۔ مقصد ولادت کیا ہے؟ آپ آئے تو ہیں، آئے کس لیے ہیں؟ ہماری قوم کو آنا یاد ہے، چلے جانے کے بعد بھی یاد ہے، مگر جو درمیان میں آپ نے کیا اسے ہم نے قصدن اور ارادتن بولا دیا۔ ایک ہے نبی کی ولادت، ایک ہے نبی کا میلاد، ایک ہے نبی کی سیرت۔ ایک ہے میلاد، ایک ہے نبی کی سیرت۔ میلاد کہتے ہیں ولادت کے وقت کے حالات اور واقعات کا تذکرہ کرنا۔ ہمارے معاشرہ میں، ہمارے عرف میں میلاد کہتے ہیں ولادت کے وقت کے واقعات اور حالات کو بیان کرنا۔ رہی آپ کی سیرت، سیرت آپ کی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے تمام گوشوں، تمام گوشوں، تمام پہلوؤں کو بشمول ولادت کے حالات میں دنیا کے سامنے رکھا جائے، تاکہ لوگ اسے اپنی زندگی میں لا کر اللہ کے حضور سرخرو ہو سکے۔ آپ کی پوری سیرت کو، کردار کو لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ سیرت ہے، مقصد ولادت ہے۔ اور پھر میلاد اور ولادت فقط بیان ہوتے ہیں، اپنائے نہیں جاتے۔ آپ کی سیرت بیان بھی ہوتی ہے، اپنائی بھی جاتی ہے۔ ولادت اور میلاد کا تعلق بیان سے ہے، اور حضور کی سیرت اور مقصد ولادت کا تعلق ہماری زندگی کے لائحہ عمل سے۔ نبی کی ولادت اور میلاد، اس کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں ہے۔ کون حضور کی طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ کون یہ شان ولادت کے وقت حاصل کر سکتا ہے؟ ہماری عملی زندگی کا تعلق حضور کی ولادت سے نہیں ہے، سیرت سے ہے، سیرت سے ہے۔ ناخن کیسے کاٹنے ہیں؟ ولادت سے نہیں، سیرت سے پتہ چلے گا۔ غسل کیسے کرنا ہے؟ ولادت سے نہیں، سیرت سے پتہ چلے گا۔ استنجا کیسے کرنا ہے؟ ولادت سے نہیں، سیرت سے پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی کی ولادت، اس کا انکار بھی دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ نبی کی سیرت کے منکر آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ نبی کی ولادت سے آپ کا جو تعارف سامنے آتا ہے اسے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، اور نبی کی سیرت سے، کردار سے، نبی کی ولادت کے مقصد سے، بعثت سے جو تعارف سامنے آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ آپ کو دنیا نے مانا ہے، محمد الرسول اللہ خوش نصیبوں نے مانا ہے، خوش نصیبوں نے مانا ہے۔ فرق سمجھیے، کسی کے ساتھ لین دین ولادت کا محترم دن دیکھ کے نہیں کیا جاتا، جی رمضان کی 27ویں شب کو پیدا ہوا تھا، اس کا کردار دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ تو اصل محمد کا کردار ہے، اسے اپنائیں۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضور نے بتایا عید اسلام میں دو ہیں، دو ہی رہیں گی۔ جیسے آپ نے نمازیں 5 بتائی،
کوئی کتنا ہی نماز کا دل دادا کیوں نہ ہو، وہ چھٹی نماز نہیں شامل کر سکتا۔ سال میں حج ایک بتایا، کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو وہ دوسرا حج اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی تیسری عید بھی اسلام میں داخل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دین مکمل ہوا پھر حضور دنیا سے گئے۔ جب دین مکمل ہو گیا لفافے پہ مہر لگ گئی، اب اس مہر کو توڑا نہیں جا سکتا، جو مہر توڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ محمد کا دین کامل و مکمل ہو چکا۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، توجہ، جو بھی عبادت ہے اس کا طریقہ شریعت نے مقرر کر دیا، شرائط بتا دی، ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے 2 عیدیں بتائیں، رکھتے بھی بتا دی، زائد تکبیریں بھی بتا دی، خطبے بھی پڑھ کے دکھا دیے، آنے جانے کے راستوں کی نشاندہی کر دی، خوشبو لگانی ہے، کیا کھا کے جانا ہے، کیا آ کے کھانا ہے، سب بتا دیا۔ اب پورے عالم اسلام میں یہی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے۔ تو جو سنت ہوتی ہے وہ بین الاقوامی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ جو بدعت ہوتی ہے وہ ہر علاقے اور ہر شہر کی اپنی ہوتی ہے۔ بدعات علاقائی ہوتی ہے، سنت بین الاقوامی ہوتی ہے۔ اب جو ہم ولادت کے نام پہ، میلاد کے نام پہ کر رہے ہیں، عید کے نام پہ کر رہے ہیں، اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو حضور ولادت کے بعد 63 سال زندہ رہے، آپ اس کی بھی کوئی صورت بتا کے جاتے۔ ہاں، شکر ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعمت ہے۔ پیدا ہوئے تو اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت ہوا تو شریعت ملی، اس کا شکر ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ حضور نے بتایا ہے۔ مشکات کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، سوموار کے روزے کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا، آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پہ نزول وحی کا آغاز ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی آمد کا یہ شکرانہ ہے کہ درود پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، روزہ رکھا جائے، یہ نبی کی قربت کا ذریعہ ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے۔ حدود شریعت میں رہتے ہوئے آپ کی آمد کی خوشی ہے، تو ہمیں وہی طرز اپنانا چاہیے جو اللہ کے نبی کے دین سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آخر میں آپ سے یہ کہوں گا، اپنی عقل اور خواہش کی پیروی کی بجائے محمد کی منشا کو سمجھیے، سنت اور شریعت کو فالو کیجئے، تاکہ نبی کی تعلیمات کی محفوظیت، تاریخیت، جامعیت، کاملیت اور عملیت کا اظہار ہو، مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت، برتری اور بالاتری واضح ہو۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں گزارنا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔